بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ریشنل برین۔ دوستوں، لفظ قیامت سنتے ہی ہم چشم تصور میں کائنات کو تباہیوں سے ہمکنار ہوتا ہوئے دیکھتے ہیں۔ دوستوں، آج ہم قیامت کی پوری ہونے والی نشانیوں کے پارٹ 2 میں بات کریں گے۔ دنیا کے مالدار لوگ سب سے زیادہ بخیل ہوں گے اور دنیا میں سب سے زیادہ خوشحال ہوں گے۔ دنیا پر صبر کرنے والوں کا حال ایسے ہوگا جیسے انگارہ ہاتھ میں رکھنے والے کا، اگر گراتا ہے تو دین جاتا ہے اور اگر رکھتا ہے تو ہاتھ جاتا ہے۔ آخری دور میں عبادت گزار لوگ جاہل ہوں گے اور علماء فاسق ہوں گے۔ لوگ مساجد کے بارے میں فخر کریں گے، چاند موٹا دکھائی دے گا، اور یہ کہ پہلی رات کا چاند دیکھا جائے گا تو چاند اپنی موٹائی کی وجہ سے دوسری یا تیسری رات کا محسوس ہوگا۔ مساجد کے اندر راستے بنائے جائیں گے، یعنی مساجد میں آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اچانک انباء ظاہر ہوں گی اور بارش کی کثرت ہوگی اور کھیتوں میں کمی ہوگی اور نیک لوگ ایک ایک کر کے دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ نیکی روایتی ہوگی اور پرہیزگاری بناوٹی ہوگی۔ شر پسندوں اور بناوٹیوں کی بھرمار ہو جائے گی۔ جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا مانا جائے گا۔ امیر اور وزیر جھوٹ کے عادی بن جائیں گے۔ امن کم ہو جائے گا، سونا عام ہو جائے گا اور انصاف نایاب ہو جائے گا۔ لباس ریشم کا پہنا جائے گا۔ بیگانوں سے دوستی اور قریبی عزیز داروں سے بیگانگی اور قطع تعلقی اختیار کی جائے گی۔ ہر قبیلے کا سردار منافق ہوگا۔ بازار فاسقوں سے بھرے ہوں گے۔ مرد عورتوں کی اور عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کر لیں گی۔ قیامت سے پہلے حجاز سے ایک بہت بڑی آگ نکلے گی جس کا اثر شام تک پہنچے گا۔ علم حجاز مقدس کی طرف پلٹ جائے گا۔ ایک ایسا موقع آئے گا کہ عرب سرسبز و شاداب ہو جائے گا۔ نہریں جاری ہوں گی جس میں جانور جہاں چاہیں گے چریں گے۔ کفار کے دلوں سے مسلمانوں کا ڈر نکل جائے گا۔ کفار مسلمانوں پر ہر طرف سے ٹوٹ پڑیں گے۔ عورتیں ایسے لباس پہنیں گی کہ ننگی نظر آئیں گی، یعنی باریک اور تنگ لباس پہنیں گی، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ایک لشکر سرزمین مدینہ کے قریب دھسا دیا جائے گا۔ لوگ مصیبتوں کی وجہ سے موت کی آرزو کریں گے، یہاں تک کہ آدمی قبر پر سے گزرے گا اور کہے گا کہ کاش میں بھی اس قبر کے اندر ہوتا۔ حرج زیادہ ہو جائے گا۔ پوچھا گیا کہ حرج کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قتل و غارت بہت بڑھ جائے گی۔ سمندروں میں شیاطین بندھے پڑے ہیں جنہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے باندھ کر رکھا تھا۔ وہ سمندروں سے نکل کر لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنائیں گے، یعنی دین کی باتیں کریں گے۔ مسجد میں کوئی امام نہیں ملے گا جو انہیں نماز پڑھا سکے، اور تمہارے بدترین لوگ تمہارے وارث ہوں گے۔ شیطان انسان کی شکل بدل کر لوگوں کے پاس آئے گا اور انہیں جھوٹی باتیں بتائے گا۔ لوگ اس کی باتوں کو پھیلائیں گے، اور ان میں سے ایک آئے گا اور کہے گا کہ میں نے ایسے آدمی سے سنا ہے کہ اس کا چہرہ جانا پہچانا ہے، لیکن میں اس کا نام نہیں جانتا۔ جیسے آج کل آپ دیکھ لو، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے۔ سوشل میڈیا پر کوئی بھی خبر پھیل جاتی ہے، لیکن اس بات کی اصل حقیقت کا پتہ کسی کو نہیں ہوتا کہ یہ بات کہنے والا کون ہے، اور یہ بات پھیلا کون رہا ہے، اور یہ بات کیوں پھیل رہی ہے۔ بھائی بھائی کا قتل کرے گا، اسے معلوم نہیں ہوگا کہ اسے کیوں قتل کر رہا ہے۔ ممبروں کے خطیب زیادہ ہو جائیں گے، اور علماء کا جھکاؤ حکومت کی طرف ہو جائے گا، اور وہ ان کے لیے حرام کو حلال قرار دیں گے اور ان کی خواہش کے مطابق فتوے دیں گے۔ مرد عورت کی طرف مائل ہو کر پیسے کی لالچ میں اس سے نکاح کرے گا۔ قطع رحمی عام ہو جائے گی۔ سوالی چکر لگائیں گے مگر انہیں کچھ نہیں ملے گا۔ زمین لپیٹ دی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دور دراز کے سفر آسان ہو جائیں گے، جیسے آج کل ہوائی جہاز، ٹرین، بسوں وغیرہ پر دنوں کا سفر ہم گھنٹوں میں طے کر لیتے ہیں۔ تقریریں کرنے والے جھوٹ بولیں گے۔ لوگ جانوروں کی طرح راستوں پر زنا کریں گے۔ عورت دن میں کھلم کھلا زنا کرتی پائی جائے گی، اسے برا نہیں کہا جائے گا۔ اس زمانے میں لوگ انہیں اتنا بھی کہیں گے کہ راستے سے تھوڑا ہٹ کر یہ کام کر لو، تو یہ لوگ زمانے کے اعتبار سے سیدنا ابوبکر علیہ السلام جیسے نیک لوگ ہوں گے۔ دل ایک دوسرے سے اجنبی ہو جائیں گے۔ لوگوں کی باتیں مختلف ہو جائیں گی، ایک دوسرے کے منہ پر بات بدل کر کریں گے۔ لوگ دین میں ماں باپ کے خلاف ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے 3 چیزوں کی کمی ہو جائے گی: حلال پیسہ، علم جس سے استفادہ ہو، اخوت فی سبیل اللہ۔ لوگ کہیں گے کہ قرآن پاک مخلوق ہے۔ یاد رکھو کہ یہ نہ خالق ہے نہ مخلوق ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس سے ابتدا ہے اور اسی کی طرف لوٹے گا۔ دنیا کی ابتدا سے دنیا کی آخرت تک کل 5 جنگیں عظیم ہوں گی۔
دجال والی جنگ عظیم کے بعد کوئی جنگ عظیم نہیں ہوگی، جس میں سے 2 تو اس امت سے پہلے گزر چکی ہیں اور 3 اس امت میں ہوں گی۔ ترک جنگ عظیم اور رومیوں سے جنگ عظیم اور دجال سے جنگ عظیم۔ دجال والی جنگ عظیم کے بعد کوئی جنگ عظیم نہیں ہوگی۔ 2 بڑی جنگیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ہی ہو گئی تھیں، اور جن میں سے 2 جنگیں 20ویں صدی میں ہوئیں۔ ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 کی صورت میں اب آخری معرفہ یعنی آخری جنگ عظیم باقی رہ جائے گی۔ کچھ فتنے رات کی گھڑی کی طرح ظاہر ہوں گے کہ یہ ہر گھڑی پہلے سے زیادہ تاریک ہو جائے گی۔ ان دنوں میں صبح کو آدمی مومن رہے گا اور شام کو کافر ہو جائے گا، اور شام کو مومن رہے گا اور صبح کو کافر ہو جائے گا۔ اس میں بیٹھا شخص کھڑے سے بہتر ہوگا اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ایسے فتنے کے وقت اپنی کمانیں توڑ دینا اور ان کے دانت کاٹ ڈالنا اور اپنی تلواروں کو پتھر سے مار کر ختم کر دینا۔ پھر اگر اس پر بھی تم میں سے کسی پر چڑھ آئے تو آدم کے نیک بیٹے حابیل کی طرح بن جانا۔ مسجد کے اندر شور و غل اور دنیائی باتیں ہوں گی۔ نماز کی شرائط اور ارکان کا لحاظ کیے بغیر نمازیں پڑھی جائیں گی، یہاں تک کہ 50 میں سے ایک بھی نماز قبول نہیں ہوگی۔ شام میں بگاڑ ہو جائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اہل شام تباہی بربادی کا شکار ہو جائیں گے تو پھر کوئی خیر باقی نہیں رہے گی۔ آج آپ دیکھ لو، شام میں ہر طرف تباہی ہی تباہی ہے۔ مسلسل جنگیں ہوں گی، مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے۔ شام میں بھی عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی، اور چھوٹی نشانیوں میں سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں خیال اٹھے گا کہ امام مہدی علیہ السلام کو تلاش کیا جائے، اور امام مہدی علیہ السلام کا ظہور قرب قیامت کی بڑی علامت میں سے پہلی نشانی ہوگی۔ مسجدوں کی محرابیں رنگ برنگی اور خوبصورت بنائی جائیں گی، لیکن دل ویران ہوں گے۔ مسجد مضبوط اور پختہ بنائی جائیں گی، مسجدوں میں نقش و نگار کیے جائیں گے۔ مسلمان بغیر کہے جھوٹی گواہی دینے کو تیار ہو جائیں گے۔ زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھا جائے گا، ظلم کو مخر سمجھا جائے گا، اور آخرت کے کام سے دنیا کمائی جائے گی۔ گانے والی عورتوں کی تعظیم و تکریم کی جائے گی۔ ویران شہروں کو آباد کیا جائے گا اور آباد شہروں کو ویران کیا جائے گا، اور زنا سے اولاد بہت زیادہ پیدا ہوگی۔ آج کل آپ دیکھ لیں کہ مغربی ممالک میں یہ منظر ہر جگہ دیکھا جا سکتا ہے، جہاں بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا کلچر عام ہے، جہاں بغیر نکاح کے اولادیں پیدا کی جاتی ہیں۔ سود کو تجارت کا نام دے کر حلال سمجھا جائے گا۔ تہمت درازی عام ہوگی، یعنی لوگ دوسروں پر تہمتیں لگائیں گے۔ بارش کے باوجود گرمی ہوگی، اولاد کی خواہش کرنے کے بجائے اولاد سے کراہٹ محسوس کرنے لگیں گے اور دعا کریں گے کہ اولاد نہ ہو۔ لوگ جانوروں کی کھالوں کے لباس پہنیں گے اور رشوت ہدیہ کے طور پر لی جائے گی۔ زکوٰۃ کے بدلے تجارت کی جائے گی۔ مال کی فراوانی ہوگی، دولت مند شخص کی اس کے مال کی وجہ سے عزت کی جائے گی۔ ریشم کے لباس پہننے کی کثرت ہو جائے گی، حالانکہ ریشم کا لباس مردوں کے لیے اسلام میں پہننا بالکل جائز نہیں۔ یہ تمام چھوٹی نشانیاں تھیں، اور جب یہ تمام علامات ظاہر ہو چکی ہوں گی تو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بعد علامات کبریٰ کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ دوستوں، اسی کے ساتھ آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ریشنل برین کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔